کی آڈیو کیسٹ بنتی تھی. تو آج واقعی یہ جو آج سلسلہ ہے خصوصی مدنی مکالمے کا، تو اس کے ذریعے لاکھوں لاکھ ناظرین نے ہمارے مشتاق بھائی کی بیان کے انداز والی آواز سنی ہے. اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا، وہ مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو پردہ فرما چکے، یعنی دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے کہ آج بھی ان کے بیان کے ذریعے کس کس کو نیکی کی دعوت پہنچ گئی. سبحان اللہ. اور میں اللہ کی رحمت سے امید کر سکتا ہوں اس بیان کو سننے کے بعد بھی جس نے آج سنا ہو اور ان کی نیکی کی دعوت قبول کی ہوگی، وہ بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اور اچھی نیتوں سے ہم نے ان کا بیان پیش کیا تو ان کے بیان کی وجہ سے ہمیں بھی ثواب کے ہم حقدار ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے. واقعی نیکی کی دعوت ایک بہت اہم کام ہے جس کی طرف ہمیں اس بیان کی طرف سے رغبت ملی. اصل میں یہ بھائی صاحب کی اتنی ماشاءاللہ شیرینی بھرا کلام تھا اور ایسا ان کا مٹھاس والا لہجہ تھا، تصور میں بھی یعنی کہ ان کے جو نعت خوانیاں ہوتی تھیں اور جس میں ہم شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے تھے تو وہ مجھے یاد آ رہی ہے. جی ہاں، پسے پر جو ذہن کے پردے پر مطلب وہ چل رہی ہے فلم کی طرح. ایک خاص بات حاجی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیکھی کہ جب محفل ختم ہوتی تھی اور تو انفرادی کوشش کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور یعنی انفرادی کوشش کرتے تھے. جیسے بہت سے لوگوں کو ان سے عقیدت بھی تھی تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہ جب یہ محفل ختم کرتے تھے تو ایک اسلامی بھائیوں کی تعداد ہوتی تھی جو انہیں گھیر لیتی تھی اور مصافحہ اور مطلب ملاقات وغیرہ کرتی تھی ان سے. تو میں نے اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھا کہ رش ہوا، اتنے سارے اسلامی بھائی جمع ہوئے اور یعنی مطلب وقت ملتا نہیں تھا، بہت کم مسافہ ملا، سلام ہوا، کلام ہوا تھوڑا سا اور مسافہ دوسرا اسلامی بھائی تیار کھڑا ہے. تو ایسے لگتا تھا جیسے گویا حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی موقع مس نہیں کرنا چاہتے، وہ اتنی سی دیر میں بھی اس کو نیکی کی دعوت دیتے رہتے تھے، انفرادی کوشش کرتے رہتے تھے. یعنی امیر علیہ سنت نے جو آپ کی تربیت فرمائی تھی اور جو امیر علیہ سنت کا انداز تھا اس کی جھلک ہے یہ. جی ایسی زبردست. دیکھیں نا امیر اہل سنت نے یہ مدنی انعام بھی الحمدللہ ہمیں عطا فرمایا ہے. کیا آپ نے اس ہفتے اجتماع کے فوراً بعد خود آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نئے نئے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا شرف حاصل کر کے ان کا نام و پتہ اور فون نمبر حاصل کیا؟ یہ مدنی انعام کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ آپ کے مدنی چینل کے ہو سکتا ہے کئی ناظرین ایسے ہوں جن کو پتہ ہی نہ مدنی انعام کیا ہے. امیر اہل سنت نے الحمدللہ آسانی سے نیکیاں کرنے اور باطن و ظاہر کی اصلاح کے لیے جو ہے ہمیں کچھ نیکیوں کے لیے بصورت سوالات کچھ انعامات عطا فرمائے الحمدللہ. تو یہ مطلب مدنی انعامات کہلاتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. اس میں یعنی کہ مختلف شریعت اور طریقت سے متعلقہ مدنی پھول ہیں. کچھ ایسے ہیں جو ہمیں روزانہ اعمال بجا لانے ہیں، کچھ ہفتہ وار، کچھ ماہوار. اور یہ اعمال وہ ہیں جو ان میں سے اکثر اعمال تو وہ ہیں کہ جو مسلمان پر بحیثیت مسلمان یا تو فرض ہیں یا واجب ہیں یا مستحبات ہیں، آسانی سے نیکیاں کر سکتا ہے بہت جلدی سے بندہ. تو یہ الحمدللہ اگر مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کر لیں اسلامی بھائی اور اس کو پڑھ لیں، اسلامی بہنوں کے لیے بھی مدنی انعامات کا سلسلہ الحمدللہ امیر علیہ سنت نے شفقت فرمائی ہے. طلباء اور جو طالبات ہیں جامعۃ المدینہ کی ان کے لیے بھی امیر اہل سنت نے الحمدللہ، بلکہ مطلب مدنی چینل کے ناظرین کو جان کر یہ مسرت ہوگی، حیرت بھی ہوگی، دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان کے لیے بھی مدنی انعامات عطا فرمائے. یہ خصوصی اسلامی بھائی کون سے ہوتے ہیں؟ خصوصی اسلامی بھائی یعنی کہ جو سمجھ لیجئے جن کے کان خصوصی ہیں، مطلب یوں خصوصی ہیں کہ وہ کانوں سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے وہ محفوظ ہیں، یعنی سن نہیں سکتے. یا آنکھیں مطلب ان کی جو ہیں وہ خاص ہیں ان معنوں پر، یا زبان. تو ان کے لیے بھی الحمدللہ دعوت اسلامی میں تربیت کا زبردست سلسلہ ہے اور باقاعدہ مجلس ہے الحمدللہ جو اس فیلڈ میں باقاعدہ مدنی کام کرتی ہے اور اس کی دھومیں ماشاءاللہ مدنی چینل پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین وہ دیکھتے ہی رہتے ہیں. یا میں ایک چیز اور داخل کر لیتا ہوں. آپ یہ مدنی انعامات کا رسالہ لے لیں اور آج کا ہمارا جو مدنی مکالمہ ہوگا حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کی ذات کو بھی پرکھنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ عز و جل ہم انہیں مدنی انعامات کا عامل پائیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اس انداز سے ہماری تربیت کریں گے. تو آپ کی ذات میں تو کئی چیزیں ویسے ہی پائی جاتی ہیں. اس میں دیکھیں یہاں ایک مدنی پھول یہ بھی ہے جس پر ہم غور کریں کہ امیر اہل سنت کی فراست پر واللہ حیرت ہوتی ہے، حیرت کہ یعنی اتنا آسان طریقے سے، اتنا آسان الفاظوں میں امیر اہل سنت نے ایسا مدنی پھول عطا فرمایا کہ جس کی وسعت مطلب جب بندہ سوچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. کہ آپ دیکھیے کہ امیر اہل سنت نے جو یہ مدنی پھول عطا فرمایا، آگے بڑھ کر انفرادی کوشش کرنے والا حاجی مشتاق اتاری کیسے ماحول میں آئے تھے؟ سبحان اللہ. آگے بڑھ کر انفرادی کوشش. وہ کیسا اسلامی بھائی ہوگا خوش نصیب کہ
جس کی انفرادی کوشش سے مدنی ماحول میں آنے والا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا سب سے پہلا نگران صاحب مزار اور عطار کا پیارا. اللہ یہاں اللہ. میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا کہ مرحوم نگران شورا کی بھی یہی سبب بنا اور موجودہ نگران شورا کا بھی یہی سبب بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیسٹ بھی سنا, انفرادی کوشش بھی پھر ہوئی. پہلے انفرادی کوشش ہوئی, پھر وہ کیسٹ کی, اور پھر اعتکاف ہوا, تو پے در پہ ان کے معاملات ہوئے. آج اگر ہم اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں اور جو امیر اہل سنت کا یہ مدنی پھول, ہمیں نہیں معلوم کل کا کوئی مشتاق عطاری, کل کا کوئی نگران شورا, اور کل کا کوئی مفتی فاروق عطاری سبحان اللہ. اسی اجتماع میں موجود ہو اور ہمارا اس سے واسطہ پڑ جائے اور ہم امیر اہل سنت کے اس مدنی پھول پر عمل کر رہے ہیں اور ہمارے ذریعے سے وہ مدنی ماحول میں آنے کا اس کا مطلب سبب بن جائے, تو انشاءاللہ ہمارے لیے جو ثواب جاریہ کا جو یہ سلسلہ جو چلے گا نا, تو پھر ہمیں قدر آئے گی کہ امیر اہل سنت نے کتنا آسان اور کتنا بہترین مدنی پھول ہمیں عطا. اب یہاں ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ مدنی انعامات کی کیسی اہمیت ہے کہ مدنی انعام کی وہ مطلب آپ سمجھے کہ ہمیں پوری طرح معرفت ہو, سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یعنی ایک مدنی انعام کھل رہا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آج ہم بیٹھے ہیں, گویا اس مدنی انعام کے بعد جو نتیجہ آیا اس نتیجے کی بنیاد پر آج یوں مدنی چینل کے ناظرین اور ہماری صورت ہوئی اور ہم بیٹھے ہیں, ہماری گفتگو جاری ہے. لیکن آج کا مدنی مکالمہ تو خصوصی مدنی مکالمہ ہے. اتنی دیر ہم نے حاجی مشتاق صاحب کی آواز کے بغیر گزار لی, تو مدنی چینل کے ناظرین کے حوالے سے انفرادی کوشش کا مدنی انعام, یہ رسالہ تو اب بنا ہے نا, چند سال ہوئے. جب مشتاق بھائی ماحول میں آئے تھے اس وقت یہ رسالہ نہیں تھا, اور اس وقت جو امیر اہل سنت کے قریب اسلامی بھائی ہوتے تھے ان کی تربیت کیسی ہوتی تھی کہ وہ مبلغین وہ اسلامی بھائی کے اجتماع میں کوئی نیا آیا تو ان سے بڑھ بڑھ کر ملتے تھے. اور اس وقت وہ کون ایسا خوش نصیب ہوگا, لکھا نا کہ بارش اور با امامہ اسلامی بھائی نے آگے بڑھ کر ملاقات کی, اور وہ ملاقات کی اور ایسی کی کہ وہ مشتاق بھائی جیسا ہیرا دعوت اسلامی کے پاس آ گیا. وہ ملاقات کر کے وہ تو اس وقت چلا گیا, لیکن وہ مشتاق بھائی ایسا ہاتھ انہوں نے ملایا کہ مشتاق بھائی الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور کیسا اس کے لیے ثواب جاریہ. سبحان اللہ. بس حضرت صاحب حضور ہمارے اگر یہ دھن سودا سماج ہے نا, ہمیں یہ انفرادی کوشش کا ہے. مبلغین کے لیے بہت اچھا مدنی پھول صحیح ہے. بات ہے. تو بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں, ہم پر بہت ذمہ داریاں ہیں, بہت مصروف ہیں. تو اب پتہ نہیں جس طرح ہمارے اسلامی بھائی نے بتایا کہ کتنے حاجی مشتاق, کتنے مفتی فاروق اور کیسے کیسے ہیرے پڑے ہوں گے. اور ہم اس وقت کیونکہ امیر علیہ سنت نے مدنی نام دے دیا کہ اجتماع کے بعد آگے بڑھ کر ملاقات, تو پھر ہمارے لیے تو یہ کام سب سے اہم ہوا. تو مدنی چینل کے ذریعے بھی میرے جتنے اسلامی بھائی اس وقت سن رہے ہیں, کیونکہ مشتاق بھائی کی محبت میں جمع بہت لوگ ہوں گے, یہ تھے ہر دل عزیز. ایسے ایسے مدنی چینل پر بھی پیغامات آئے کہ آپ مشتاق بھائی کی نعت کیوں نہیں چلاتے ہیں. آج تو مدنی چینل کے ناظرین جھوم اٹھے ہوں گے, مشتاق بھائی کے بیان کی بھی کچھ جھلک انہوں نے بس اب جب ان کی باتیں ہو رہی ہیں تو ان کی آواز دوبارہ سن لیتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تو قصیدہ بردہ شریف اور آواز حاجی مشتاق صاحب کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. خير الخلق كلهم
अल्लाह गनी। हमारा मतलब यूँ समझिए मदनी मुकालमा भी चल रहा है और बीच बीच में मुख्तलिफ अंदाज हो गया ना, हाजी साहब की भी शिरकत हो रही है। कि मुश्ताक भाई की आवाज सुनते हैं, आपने तो मुश्ताक भाई को दिखा भी दिया मदनी चैनल पर। मैं भी ये समझा कि शायद वो आवाज जिस तरह चलती है दीगर क्लिप्स के साथ, जब देखा तो मुश्ताक भाई की ज़ियारत भी हो गई और मदनी चैनल के नाजरीन भी हैरान रह गए होंगे, मदनी चैनल था नहीं और मुश्ताक भाई का वीडियो क्लिप कहाँ से आ गया इनके पास। मतलब आज का मुकालमा ये वाकई खुसूसी हो गया ना, वैसे ही था। सुभान अल्लाह। मतलब आवाज भी आपने बयान के अंदाज में पहली मरतबा गालिबन सुनाई और उनकी वीडियो भी पहली मरतबा नशर कर दिया आपने। और उसमें ये है कि जी जी एक्सक्लूसिव जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जो है ऑन एयर हुआ है। मुझे बताया है कि तासुरात आना शुरू हो चुके हैं, यानी ये जो क्लिप चल रहा था ना, इससे पहले की जो इत्तिलात है वो तासुरात वगैरह टाइप कर रहे हैं और मौका होगा तो शायद ये जैसे नात वगैरह चलेगी तो टिकर भी चला लेंगे और इस तरह ये तासुरात भी मंजर आम पर आ जाएंगे। तो आज चूंकि एक तादाद दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता, चूंकि अमीर आले सुन्नत भी यानी यूं समझे कि मोती के कदरदां हैं, ऐसे मोती के औसाफ, ऐसे मोती के अंदर पाई जाने वाली जो आदात हैं उनसे मुसलमान फायदा उठाएं इस नीयत के साथ बज़ाहिर, क्योंकि दिल का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अमीर आले सुन्नत ने फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल के अंदर इनके ये वाकयात दाखिल कर दिए। यानी किताब जो होती है ना वो बहुत अहम होती है, बल्कि आप तो ज्यादा उस मामले में रहनुमाई फरमाएंगे। किताब की बहुत अहमियत है, लिखने वाला जो भी फर्द होता है उसको उसकी अहमियत पता होती है। फतावा रज़विय्या लिखी गई, महफूज हो गई, आज उम्मत के काम आ रही है। और अमीर अहले सुन्नत ने भी लिखने के मामले में अपने कितने मामूलात हैं आपने जो छोड़ के रखे और लिखने की तरफ तवज्जो, हमें ये रिसाला मिल रहा है, ये रिसाला मिल रहा है, ये लिखी जा रहे हैं, हम पढ़ भी नहीं पा रहे। ऐसी नेमतें इनकी तरफ से हमें मिली हुए इल्म दीन के मोती मिल रहे हैं। कभी वुज़ू है तो उसमें वसवसों का इलाज का आपने रिसाला दे दिया, दीगर रिसाले दे दिए कलमात कुफ्र के हवाले से। फैजान सुन्नत जिल्द अव्वल है, जिल्द दुबम भी हो चुकी। रिसेंटली देख लीजिए एक शाबान में 2 रिसाले, एक महीने के अंदर 2 रिसाले आ गए। अशकों की बरसात और आका का महीना रिवाइज होकर आया, उसका मतलब एडिशन खबर वालों की 25 आया। और अभी हमारी गुफ्तगू ही जारी है और यहाँ तस्किरा हो रहा है हाजी मुश्ताक साहब का, और दूसरी तरफ हाजी शाहिद साहब भी लाइन पर तशरीफ ला चुके हैं। पाकिस्तान निज़ामी काबीना के हमारे निगरान शूरा का तस्किरा है और निगरान काबीना पाकिस्तान के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैर। आई साहब आपने शफकत फरमाई हमें, और इस मुकालमे में आपकी शिरकत भी हमारे लिए बाइस सआदत है। तो क्या ही अच्छा हो कि आपसे हम कुछ हाजी मुश्ताक साहब का तस्किरा भी सुने और कुछ अशार भी हम आपसे सुने, कोई ऐसी सूरत बन जाए और आप हमें ये मदनी फूल भी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे मौका इनायत फरमाया और हाजी साहब के उर्स में शामिल कर लिया। सरदाराबाद हाजी साहब तशरीफ लाए थे, अमीर अहले सुन्नत भी काफिले में थे। ये वो मौका था जब हाजी मुश्ताक अली रहमतुल्लाह रज़ाक का निगरानी शूरा होने का ऐलान हुआ था। सुभान अल्लाह। तो मैं साथ साथ निगरानी शूरा, मरहूम निगरानी शूरा के हमराही में चल रहा था। सुभान अल्लाह। और मैंने बार बार वो अर्ज किया, हाजी साहब, हाजी साहब, हाजी साहब। तो मीठी मीठी नाराजगी के साथ फरमाने लगे, क्या हाजी साहब ऐसा लगा रखा, मुश्ताक भाई कहो। उनका माहौल बड़ा वो अपनाइयत वाला था माशाअल्लाह। तो जिसको कोई मनसब मिलता है, ओहदा मिलता है, तो बाजू का तो उसके अंदाज से पता चलता है कि ये कोई मनसब वाला है, ये ओहदे वाला है। मगर वो हाजी साहब की आजिज़ी नज़ारी पे कुर्बान, उनका अंदाज बिल्कुल वो सादा और बिल्कुल अपनाइयत वाला था माशाअल्लाह। यहाँ तक के बीमारी के अय्याम में इस्लामी पे कहते हैं कि हम जब फोन करते थे, हालांकि तबीयत बहुत नासाज थी, तो मालूम ना होता था कि हाजी साहब बीमार है।